بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کی سیریز میں یہ ہمارا 5واں چیپٹر ہے اور آج ہم آگے کا واقعہ پڑھیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنے معجزات کو ظاہر کیا اور اس نے آپ کے معجزات کو جادو کہا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو بلاؤں گا اور ان کا آپ سے مقابلہ کروں گا، تو آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے جادوگروں کو بلا لیں۔ ملک کے تمام جادوگروں کو بڑی عزت سے بلوایا گیا۔ سب جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا جادو کس قسم کا ہے؟ فرعونیوں نے کہا کہ یہ لکڑی کا سانپ بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ہم لکڑیوں کے رسیوں کے وہ سانپ بنائیں گے کہ روئے زمین پر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارا انعام کتنا مقرر کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے انہیں کہا کہ میں تمہیں اپنا خاص مقرب دوں گا، میں تمہیں اپنا درباری بنا لوں گا اور تمہیں نہال کر دوں گا، جو تم مانگو گے وہی تمہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں میدان میں مقابلہ ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ ان کی یہ عید عاشوراء کے دن تھی۔ اس دن تمام لوگ صبح ہی اس میدان میں پہنچ گئے اور سوچا کہ آج چل کر دیکھتے ہیں کہ کون غالب آتا ہے۔ میدان میں پہنچ کر جادوگروں نے انبیاء اللہ سے کہا کہ لو اب بتاؤ کہ تم پہلے اپنا جادو ظاہر کرو گے یا ہم شروع کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم لوگ ابتدا کرو کہ کہیں تمہارے حوصلے نہ نکل جائیں۔ اب انہوں نے اپنی لکڑیاں اور اپنی رسیاں میدان میں ڈال دیں تو وہ سب سانپ اور بلائیں بن کر خدا تعالیٰ کے نبیوں کی طرف دوڑیں، جس سے خوف زدہ ہو کر آپ علیہ السلام پیچھے ہٹنے ہی لگے تھے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ آپ علیہ السلام اپنی لکڑی کو زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی لکڑی زمین پر ڈالی تو وہ ایک خوفناک بھیانک عظیم الشان اژدہا بن کر ان کی طرف دوڑی۔ یہ لکڑیاں اور رسیاں سب گڑمڑ ہو گئیں۔ وہ بڑا اژدہا ان سب کی رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو سچ مچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے، جادو میں ایسی بات کہاں ہے۔ ایسا دیکھتے ہی ان سب نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے اور ان دونوں بھائیوں کی نبوت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اپنے تمام گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ فرعون اور فرعونیوں کی کمر ٹوٹ گئی، رسوا ہوئے، منہ کالے پڑ گئے، ذلت کے ساتھ خاموش ہو گئے، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ فرعون کی بیوی صاحبہ، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سگے بچے کی طرح پالا تھا، وہ بے قرار بیٹھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اے اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ السلام کو غالب کر دے۔ فرعونیوں نے بھی اس کے حال کو دیکھا تھا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ اپنے بچے کی طرفداری میں ان کا یہ حال ہے۔ یہاں سے ناکام واپس جانے پر فرعون نے بے ایمانی پر کمر کس لی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ جب کہ پکڑ آ جاتی، یہ گھبرا کر بلکہ گڑ گڑا کر وعدہ کرتا کہ اس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ کر دوں گا، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹ جاتا تو یہ پھر منکر بن کر سرکشی پر آ جاتا اور کہتا کہ تیرا رب اس کے سوا اور بھی کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان پر طوفان آئے، ٹڈیاں آئیں، جوئیں آئیں، مینڈک آئے، خون آئے اور بھی بہت سی صاف صاف نشانیاں اس نے دیکھی۔ جہاں آفت آتی وہ ڈر جاتا اور وعدہ کرتا، اور جیسے ہی آفت ٹل جاتی وہ مکر جاتا اور پھر سے اکڑ جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ علیہ السلام راتوں رات لے کر انہیں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح فرعونیوں نے دیکھا کہ رات کو سارے بنی اسرائیل چلے گئے ہیں، فرعون نے دیکھا کہ رات کو سارے بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اس نے سارے ملک میں احکام بھیجے کہ ہر طرف سے فوجیں جمع کی جائیں اور بڑی جمعیت کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جائے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچی کہ تجھ پر سے جب میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی پڑے تو انہیں راستہ دے دینا، تجھ میں 12 راستے ہو جائیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، تاکہ سب اپنی الگ الگ راہ سے پار کر جائیں، اور جب فرعونی آ جائیں تو دوبارہ سے مل جانا اور ان میں سے ایک کو بھی بے ڈبوئے نہ چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے، پانی چڑھا ہوا تھا، شور اٹھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام گھبرا گئے اور لکڑی کو مارنا بھول گئے۔ دریا یوں بے قرار تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے کسی حصے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی مار دیں اور اسے خبر نہ ہو، تو عذاب خداوند میں بے سبب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے وہ پھنس جائیں۔
اتنے میں فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے قلعے پر جا پہنچا۔ یہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، لو موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ آپ علیہ السلام وہی کیجئے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا، یقیناً نہ تو خدا تعالیٰ جھوٹا ہے اور نہ آپ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے تو یہ فرمایا گیا تھا کہ جب آپ دریا پر پہنچے گے تو وہ تجھے 12 راستے دے دے گا اور تو گزر جائے گا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کو یاد آیا کہ مجھے یہ بھی حکم ہوا تھا کہ دریا کے اوپر لکڑی ماری جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ ادھر فرعونی لشکر کا اول حصہ بنی اسرائیل کے آخری حصے کے پاس آ پہنچا تھا کہ دریا خشک ہو گیا اور اس میں راستے نمایاں ہونے لگے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے ہوئے اس میں بے خطر اتر گئے اور آرام جانے لگے اور دریا سے نکل گئے۔ فرعونی سپاہ ان کے تعاقب میں دریا میں پہنچے۔ جب یہ سارا لشکر اس میں اتر گیا تو خدا تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ سے بہنے لگے اور یہ سب بیک وقت وہاں پر غرق ہو گئے۔ بنو اسرائیل نے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاہم انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا خبر کہ فرعون مرا بھی ہے یا نہیں مرا؟ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور دریا نے فرعون کی بے جان لاش کو کنارے پر پھینک دیا، جسے دیکھ کر انہیں یقین کامل ہو گیا کہ ان کا دشمن ماں اپنے لاؤ لشکر کے تباہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے آگے چلے تو دیکھا کہ ایک قوم اپنے بتوں کی مجاور بن کر بیٹھی ہے، تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر کہا کہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو، تم نے اتنی بڑی عبرتناک نشانیاں دیکھ لی ہیں، ایسے اہم واقعات سنیے ہیں، لیکن اب تک نہ عبرت حاصل کی ہے اور نہ ہی تمہیں غیرت آئی ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر ایک منزل پر آپ علیہ السلام نے قیام کیا اور یہاں اپنا خلیفہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر قوم سے فرمایا کہ میری واپسی تک ان کی فرما برداری کرتے رہنا۔ اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اور 30 دن کا وعدہ کر کے آپ اپنی قوم سے الگ ہو گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر ان کا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا دھیان پیدا ہوا۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ روزوں کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے، آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی گھاس کو چبا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ آپ سے باتیں کرتے وقت میرا منہ خوشبودار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو مجھے مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اب تو 10 روزے اور رکھ اور پھر مجھ سے ہم کلام ہونا۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ سے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ قوم پر 30 دن جب گزر گئے اور حسب وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان میں خطبہ کیا اور فرمایا کہ جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کی کچھ رقمیں تم میں سے بعض کے اوپر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی کچھ امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی تھیں۔ یہ ہم ان کو واپس تو نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھود دو اور جو بھی تم زیور اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس لائے ہو سب اس میں ڈال دو اور پھر آگ لگا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک سامری نامی شخص تھا، یہ گائے بچھڑے پوجنے والوں میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ بنی اسرائیل کا ایک پڑوسی تھا اور فرعون کی قوم میں سے بھی نہیں تھا تو یہ ان کے ساتھ اس وقت نکل آیا تھا۔ اس نے کسی نشان سے کچھ مٹی میں اٹھا لیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، تو بھی اسے ڈال دے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ تو اس کے اثر سے ہے جو تمہیں دریا سے پار کرا لے گا۔ خیر، میں اسے ڈال دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اس نے اپنی مٹھی میں جو بھی تھا اسے ڈال دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک بچڑا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس گھڑے میں جو تھا وہ ایک بچڑے کی صورت میں ہو گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، نہ اس میں کوئی روح تھی، لیکن ہوا اس کے پیچھے کے سوراخ سے جا کر منہ سے نکلتی تھی، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس بے ایمان نے کہا، یہی تمہارا سب کا رب ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور دوسری جگہ رب کی تلاش میں چلے گئے ہیں۔ اس بات نے بنی اسرائیل کے کئی فرقے پیدا کر دیے۔ ایک فرقے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہم اس کی بابت کوئی بات طے نہیں کر سکتے، ممکن ہے یہی خدا ہو تو ہم اس کی بے ادبی کیوں کریں؟ اگر یہ رب نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی یہ حقیقت کھل جائے گی۔
جبکہ دوسری ایک جماعت نے کہا کہ یہ ایک شیطانی حرکت ہے اور یہ سب لغو ہے، ہم اس کے اوپر بالکل ایمان نہیں رکھتے، نہ یہ ہمارا رب ہے اور نہ ہی ہمارا اس کے اوپر کوئی ایمان ہے۔ اور ایک اور فرقے نے سامری کی بات پر ایمان لے مگر بظاہر اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ایک آزمائش ہے، تم اس جھگڑے میں کہاں پھنس گئے ہو؟ تمہارا رب تو رحمان ہے، تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو۔ انہوں نے کہا، آخر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ 30 دن کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور آج 40 دن ہونے کو ہیں، آپ علیہ السلام نہیں لوٹے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔